अगले 4 से 6 हफ्ते में हम इशारा भुट्टो को कयूमाबाद से काठोर तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ साथ इसको इशारा भुट्टो को कयूमाबाद से कराची पोर्ट तक ले जाने के लिए उस काम का फाउंडेशन भी हम इंशाल्लाह जल्द, इसलिए कि वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है। डेवलपमेंट है कराची की, असल में ज़रूरत इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो भी वसाइल मौजूद हैं उन वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हम कराची शहर को उस इंफ्रास्ट्रक्चर वो देंगे जिसका कराची शहर मुस्तहिक़ है। कराची को ये टास्क दिया कि जी इधर मुझे पुल बना के दें, और उसके साथ साथ एक चैलेंज भी रखा कि ये पुल आपने 100 दिन में बनाना है। इन्होंने 100 से कुछ दिन ऊपर लिए हैं, लेकिन उसका हिसाब किताब लगाया उन्होंने कि जी फलानी छुट्टी हो गई, फिर ये केस हो गया, फिर जी वो के पता नहीं के इलेक्ट्रिक की लाइन है, वो केस हो गया, स्टे हो गया। और मेयर साहब आगे ये इसलिए कि अभी आपको एक और चैलेंज दे रहा हूँ। आपने अजीमपुरा पे एक ब्रिज बनाना है, लेकिन अब ये बहाने नहीं चलेंगे कि जी 4-5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब आपने 100 दिन में वो पूरा करना है, जिस दिन से आप काम शुरू करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, उनकी टीम, डिप्टी मेयर सब मिलके इसको सुबह शाम उस काम को देखेंगे, ताकि वो ये जो 2-4 दिन की यहाँ डिले हुई है वो ना हो। तो आप सबको मुबारकबाद। इस ब्रिज से काफ़ी फ़ायदा होगा लोकल रहने वालों को, और ख़ास तौर पे कैटल कॉलोनी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लोगों को। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करता, मुर्तज़ा ने बता दिया मलीर में जो काम हो रहे हैं। इस साल के बजट में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने साथ दिया और इस पर तेज़ी से काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि इसी साल अभी महीना भी नहीं हुआ, हमने जो ब्रिज था कुरंगी कॉजवे का 6 अरब रुपए का वो कंप्लीट किया। उससे कुछ दिनों पहले जो पुराना ब्रिज एक टूट गया था या उस काबिल नहीं था, उसको बनाया। इशारा भुट्टो आपके सामने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका पहला सेगमेंट, दूसरा मैंने किया था। और इंशाअल्लाह अगले 4 से 6 हफ्ते में, डेट मैं नहीं देता इसलिए कि वो डेट थोड़ी अगेन मुर्तज़ा ढीलापन कर देते हैं कहीं कहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अगले 4 से 6 हफ्ते में हम इशारा भुट्टो को कयूमाबाद से काठोर तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ साथ इसको इशारा भुट्टो को कयूमाबाद से कराची पोर्ट तक ले जाने के लिए उस काम का फाउंडेशन भी हम इंशाल्लाह जल्द, इसलिए कि वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है। एक आध NOCs रहती है हमें लेनी, वो NOC में वो जो लोकल इलाके हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं उनसे मिल जाएंगी, तो वो काम हम शुरू करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि 2 से 3 साल के अंदर वो मंसूबा मुकम्मल हो जाए, ताकि शहर में जो हैवी ट्रैफिक चलता है पोर्ट से, और वो ना सिर्फ ट्रैफिक जैम का मसला बनता है और उससे हादसात भी होते हैं, उन सब से छुटकारा मिले। मुर्गी खाना ब्रिज वो मुर्तज़ा ने बहुत सारे बताए, मुर्गी खाना ब्रिज इधर बन रहा है, उसके अलावा ये तो मलीर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन मैं आपको जनरल बात बताता हूँ, इंशाअल्लाह इस साल कराची शहर के अंदर हम डेवलपमेंट में, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, लोकल गवर्नमेंट है, उसके अंदर KMC अलग काम करती है, KDA अलग काम करती है, टाउन्स अलग काम करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हमारा वाटर बोर्ड है, वाटर कॉरपोरेशन है जो वो है, हमारी वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे हैं। कराची शहर में इंशाअल्लाह इस साल 300 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे होंगे।
اور جب ہم جون میں اپنے بجٹ کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ وہ ایک ایک کر کے گنا کے بتائیں گے. بیٹا بیچ میں نہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے جیسے مرتضیٰ نے بتایا کہ میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، بیچ میں نہ بولا جائے، ٹھیک ہے. میرے پاس مرتضیٰ وہاب صاحب آئے اور کہا کہ جی ہمیں بلدیہ کو کچھ اضافی فنڈز چاہیے، اس لیے کہ کوئی میجر شہر کی سڑکیں ہیں ان کی حالت صحیح نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹی جو ٹاؤن کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سڑکیں. ہم بیٹھے، کابینہ نے اس پہ غور کیا، اور میں شکر گزار ہوں کابینہ کا کہ انہوں نے 2 منصوبے، ایک منصوبہ 8 ارب روپے کا اور دوسرا منصوبہ 13 ارب روپے کا، ان دونوں کو منظور کر لیا ہے. اور یہ شرط رکھی ہے کہ جی یہ اب فروری تقریباً ختم ہو رہا ہے، 4 مہینے رہ گئے، کہ ایم سی نے، بلدیہ نے یہ پیسے اگلے 4 مہینے میں خرچ کر کے جون 30 سے پہلے یہ منصوبے پورے کر دیں، اور انشاءاللہ وہ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ میجر پروجیکٹس ہیں، اس کی قیمت تقریباً 18 ارب روپے ہے، ان کو بھی مکمل کیا جائے. تو انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ ہے کراچی کی، اصل میں ضرورت اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاس جو بھی وسائل موجود ہیں ان وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ہم کراچی شہر کو اس انفراسٹرکچر وہ دیں گے جس کا کراچی شہر مستحق ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ کام ہمارا چل رہا ہے. ہمارے صرف ایک مسئلہ ہے، ابھی آپ نے دیکھا نا وہ اتنا بڑا کورنگی کاز میں 6.5 ارب روپے کا منصوبہ بنا لیا. میں گیا، بس میں نے اس کا وہ جو فیتا کاٹا اور واپس آ گیا. کہیں اور ہوتا تو ادھر وہ تقریباً 5-8 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک بہت بڑا جلسہ کرتے. بہت یہ بھی ادھر لوکل لوگوں نے مل کے کہا کہ آ جاؤ، یہ چھوٹی سی برج ہے، اس پہ آ جاؤ. میں خود کام پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں اور اس کی تشہیر پہ، اور یہ میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں کہ اس کی تشہیر پہ کم توجہ دیتا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی کراچی شہر کے لوگ وہ کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور وہ لوگ جو اب پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میں ان کو تھوڑی سی 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. 2 چیزوں پہ آج کل بڑی بات ہو رہی ہے. ایک یہ بات ہو رہی ہے جو کراچی کو صوبہ بنانے کی، کل بھی کچھ لوگوں نے باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ جی پنجاب میں ہو تو ٹھیک ہے، ادھر ہو تو غلط ہے. نہیں بھائی، جو آئین میں ہے وہ ٹھیک ہے، نہ میری مرضی نہ کسی اور کی مرضی. جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دیا ہے، جو اس ملک کو چلاتا ہے، اور اس آئین میں کیا لکھا ہے کہ صوبوں کی حدود صرف اس وقت بدلے جا سکتے ہیں کہ اس صوبے کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت کے ساتھ اگر ایک ریزولوشن پاس کرے. بھائی آؤ کرا لو، اس لیے کہ اس صوبے کی اسمبلی تو اس کے خلاف کئی بار ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. تو بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اب چھپ ہو کے بیٹھ جاؤ، کام کی طرف توجہ دو، لوگوں کو ورگلانے کی طرف توجہ نہیں دو اپنی. پنجاب اسمبلی وہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے، لیکن سندھ اسمبلی وہ ریزولوشن پاس نہ کی ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ کبھی کرے گی. آپ کا خیال ہے کہ آپ کے نمائندوں کو ایسی ریزولوشن پاس کرنی چاہیے؟ بھئی آپ کیا کراچی کے رہنے والے ہو یا ٹمبکتو سے آئے ہو؟ تو آپ چاہتے ہو کہ ایسی ریزولوشن اسمبلی پاس کرے؟ تو جب آپ چاہتے ہو تو راجہ رزاق کی ہمت ہے یا سلیم بلوچ کی ہمت ہے کہ وہ ایسی ریزولوشن کے لیے ووٹ دیں گے؟ انہیں آپ کے ساتھ رہنا ہے، کراچی کے شہری نہیں چاہتے. آپ اپنی دن یاد کرو جب آپ کو پورا پاور تھا. ایک عامر
اقتدار پہ قبضہ کیا تھا اس نے آپ کو لاتعداد پاور دے دیے تھے. اس وقت کراچی شہر میں کیا تھا؟ وہ بوری بند لاشیں، وہ دہشت گردی، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ادھر آپ ایک بڑے گھر میں بیٹھ کے روزانہ ایک تقریب کرتے ہو اور لوگوں کو ورغلاتے ہو. یہ کراچی کے شہری، یہ سندھ کے لوگ کبھی آپ کے ورغلات میں نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ متحد رہے گا. سندھ نے پاکستان بنایا ہے. اگر کسی کو تاریخ نہیں پتا تو وہ تاریخ جا کے پڑھ لے. سندھ صوبے کی اسمبلی نے ایک بار نہیں 2 بار پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کی. تو مجھے یہ بتاؤ، جو اسمبلی، جو صوبہ پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کرنا ہے، اگر تم اس کے توڑنے کی طرف سوچتے بھی ہو تو تم پاکستان سے سچے نہیں ہو. دوسری ایک بات کہتے ہیں کہ جی بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے. ہم چاہتے ہیں بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. تم نہیں چاہتے ہو، اور اس کا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. کیا آپ نے سنا ہوگا، بلدیاتی اداروں کو تو چھوڑے، صوبائی حکومت کو بھی چھوڑے، کہتے ہیں ہمیں جو فنڈ ملتے ہیں نا وفاق کی طرف سے، وہ وفاق کا ادارہ آ کے ادھر کام کرے. پہلے انہوں نے KIDCL بنائی، پھر اس کو SIDCL کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، پھر SIDCL بنائی سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. یعنی جو کام ٹاؤن کو کرنا چاہیے، جو کام یونین کاؤنسل کو کرنا چاہیے، یعنی گٹر کے ڈھکن لگانا، ڈرینیج کی لائنیں چھوٹی چھوٹی بنانا، پانی کی 1 انچ کی لائن ڈالنا، یہ جو عمران خان نے شروع کیا تھا، اور اس کو میں کہتا تھا میٹنگز میں کہ جی پرائم منسٹر صاحب، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ گلی نمبر 4 کی اسٹریٹ نمبر 2 میں ڈھکنا نمبر 420 لگائیں. وہ تو نہیں لگا سکا، اس نے تھوڑا شروع کیا، اس کو ریزسٹ کیا. اب یہ بلیک میل کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں نا، جو UC نے کرنے چاہیے. ایک طرف کہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں نا وہ ٹاؤن کو نہ دیں، وہ UC کو نہ دیں، وہ PIDCL کرے گی، پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. میرا اس پہ وفاقی حکومت کے ساتھ سخت اعتراض ہے، اور میں ہر موقع پہ وہ اعتراض اپنا بتاتا ہوں. اور ابھی تک، اور پھر کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر سندھ میں جو کراچی